بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل پر بچوں کا ہجوم تھا۔ اسکول کے بچے اپنے ٹیچرز کے ساتھ ویکینڈ پر آئے تھے۔ ایک جگہ پر اسکول کے بچے آپس میں نشانہ بازی کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن اس مقابلے میں جو مشکل تھی وہ تھی غلیل۔ غلیل سے نشانہ لگانا سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ بچے جوش و خروش سے بڑھتے اور نشانہ لگانے کے بعد ان کا جوش جاگ کی طرح بیٹھ جاتا، کیونکہ زیادہ تر بچوں کا نشانہ نہیں لگ رہا تھا اور وہ بوریت سے مس بیلا کی طرف دیکھ رہے تھے، جو بچوں کو نشانہ بازی سکھا رہی تھی۔ میں کوشش کروں، ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سب بچوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے سر ابراہیم کھڑے تھے۔ وہ ریاضی کے ٹیچر تھے اور بہت وجیہ آدمی تھے۔ ان کی شخصیت میں سادگی اور مردانہ وجاہت دیکھنے لائق تھی، اور اسکول میں سب انہیں پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ایک خوش مزاج انسان تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک بچے کے ہاتھ سے غلیل پکڑ لی۔ بچہ غلیل پکڑا کر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ بیلے اور دوسرے بچوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور بڑے غور سے سر ابراہیم کی طرف دیکھنے لگے، جبکہ وہ سب کی نگاہوں سے بے نیاز نشانہ سادنے میں مگن تھا۔ ریڈی 1 2 3 4 5 وہ گنتی پڑھتا ہی گیا۔ اب سب کے چہروں سے بوریت مٹ چکی تھی اور سر ابراہیم کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ابراہیم نے نشانہ سادھا۔ چند سیکنڈ وہ ایک آنکھ بند کر کے دوسری سے ٹارگٹ کی اہلیت جانچتا رہا۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر سب متوجہ ہو گئے۔ اس نے غلیل کا ربڑ کھینچا، ایک آنکھ بند کر کے دوسری سے نشانہ لیا اور اگلے ہی لمحے اس نے غلیل چھوڑ دیا۔ سب کی نگاہیں تیزی سے ہدف کی طرف گئی، لیکن دم کی آواز کے ساتھ سب کے سر تیزی سے ابراہیم کی طرف واپس مڑے۔ وہ برے برے منہ بناتا ہوا ایک ہاتھ سے اپنی آنکھ کو مسل رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ سب نے بیک وقت پوچھا۔ وہ دراصل میں نے ربڑ چھوڑنے کے بجائے دوسرے ہاتھ میں پکڑی غلیل چھوڑ دی، اس نے شرمندہ انداز میں آنکھ مسلتے ہوئے کہا۔ پہلے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، پھر جیسے ہی بچوں کو بات سمجھ آئی تو ان کے کان پھاڑ کے بلند ہوئے۔ مجھ سے نہیں ہوگی یہ نشانہ بازی۔ اس نے غلیل بچے کو واپس دی اور مڑ کر غلیل میں موجود پتھر ہدف کی طرف چھوڑ دیا۔ اس کے پیچھے ہنسی کا فوارہ چھوٹا اور ساتھ ہی سب بچوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، کیونکہ پتھر ٹھیک نشانے پر لگا۔ بچے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے حیرت سے بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیلا مسکراتی ہوئی ابراہیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ابراہیم نے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے یہ حرکت کی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی ابراہیم اگر کسی آرٹ کالج میں کام کرتا تو اس سے کئی گنا کما سکتا تھا، لیکن پیسہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ اسے تو صرف بچوں سے محبت تھی اور وہ ان کی زندگیاں سنوارنا چاہتا تھا۔ ابراہیم کی یہ بات اسے پسند تھی اور وہ اندر ہی اندر اسے پسند کرتی، کیونکہ اسے لگتا تھا ابراہیم بھی اسے پسند کرتا ہے، لیکن وہ چاہتی تھی محبت کا اظہار ابراہیم خود کرے۔ کلاس شروع ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا جب چارلس کلاس میں داخل ہوا اور چپ چاپ ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ چارلس ابراہیم کی کلاس میں تھا۔ اس کے متعلق ابراہیم کا خیال تھا وہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ اپنی عمر سے زیادہ چالاک بھی ہے۔ ابراہیم کو یقین تھا چارلس کبھی اچھا بزنس مین نہیں بن سکے گا، لیکن اس میں پیسہ بنانے کی صلاحیت بہرحال موجود تھی۔ اس عمر میں بھی آئے دن اس کی جیب میں رقوم موجود رہتی جو ظاہر ہے غلط طریقوں سے حاصل کی جاتی ہوگی۔ میں معافی چاہتا ہوں، آج میں دیر سے آیا، چارلس نے شرمندگی سے کہا۔ دیر سے اٹھنے کے باوجود اگر تم تیز دوڑتے تو ٹھیک وقت پر اسکول پہنچ سکتے۔ میں نے بارہا تمہیں دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن تمہارے دیر سے آنے کے باوجود میں خوش ہوں۔ مجھے یقین ہے بہت جلد تم ایک اچھے بچے بن جاؤ گے۔ تمہارا دیر سے اسکول آ جانا اس بات کا ثبوت ہے تم پڑھنا چاہتے ہو، لیکن آج دیر سے آنے کی ٹھیک وجہ بتاؤ۔ تم ہمیشہ مجھے ایک نئی کہانی سناتے ہو جسے سن کر مجھے مزہ آتا ہے۔ ابراہیم بولتے بولتے اچانک ہی خاموش ہو گیا۔ اس کی نظر چارلس کے ہاتھ پر پڑی۔ چارلس نے ہاتھ پر پٹی باندھ رکھی تھی جو اب خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ کیا آج پھر تم نے کسی سے جھگڑا کیا ہے؟ ابراہیم کو اچانک غصہ آ گیا۔ نہیں سر، چارلس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ پوری بات بتاؤ نالائق، تمہارے ہاتھ پر کس نے کاٹا؟ ابراہیم نے سختی سے پوچھا۔ چارلس جو مسلسل ابراہیم کی جوتوں پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، آہستہ آہستہ شرمساری سے سر اٹھا کے ان کے چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے انہیں یقین دلانا چاہتا ہو یہ کوئی جھوٹ یا کہانی نہیں۔ مجھے یقین ہے تم جو کہو گے سچ ہوگا، اب جلدی سے بتاؤ کیا ہوا؟ ابراہیم نے پوچھا۔ میرے ہاتھ پر ایک سرخ منہ والے چوہے نے کاٹ لیا ہے سر۔ چارلس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے، جسے دیکھ کر ابراہیم کا دل بھر آیا۔ وہ 6 افراد تھے جو بڑے مطمئن انداز میں چرچ سے متصل عیسائی قبرستان میں داخل ہوئے۔ انہیں یقین تھا انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اس چرچ کے نزدیک ہی ریلوے اسٹیشن واقع تھا اور اسے متصل قبرستان ایک سڑک گزرتی تھی، لیکن اس کے باوجود قبرستان میں سناٹے اور تاریکی گرجے کی عمارت رات کے اندھیرے میں کسی آسیب زدہ مقبرے کا منظر پیش کرتی تھی۔ قبرستان پر مسلط تاریکی اور سناٹے میں وہ 6 افراد بڑی خاموشی سے چل رہے تھے۔ وہ سب عمر رسیدہ لوگ تھے اور ان سب کی حالت بہت شستہ تھی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی بدقسمتی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انہوں نے حالت تک اسپرٹ پی رکھی تھی۔ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اس کا نام کیلی تھا اور عمر 40 سال تھی، لیکن وہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ کیلی کبھی نیک عورت تھی، اس کا گھرانہ بہت مذہبی تھا جو اسے گھٹن زدہ لگنے لگا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک لڑکا آیا جو اسے سپنے دکھا کر لندن لے آیا اور اسے فاحشہ بننے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی دلالی کرتا اور یوں وہ بکتی رہی۔ اس کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز ہے، لیکن اب وہ مکمل بدنام ہو چکی تھی۔ بدنامی کے بعد اس کی حالت دن بدن تباہ ہوتی گئی۔ اس نے چرچ کے کھنڈرات میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہ ہر ایک کو برا بھلا کہتی ہے، اب تو کوئی اس کے قریب آنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسے یہ 6 لوگ اسے ایک نعمت ہی معلوم ہوئی ہے۔ وہ بھی اس کی طرح بدقسمت لوگ تھے، انہیں اس بات سے قطعی پرواہ نہ ہوتی ایک مفلوج حال اور گندی عورت ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بھی ویسے ہی تھے۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کیلی جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گئی۔ وہ سب کمزور تھے اور قبرستان کے خوفناک ماحول نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ قبرستان میں اگی ہوئی بے ترتیب جھاڑیوں سے بچ بچ کر چلتے ہوئے ان کی رفتار بے حد سست ہو گئی۔ کیلی بار بار ان سے آگے نکل
جاتی اور اسے رک کر ان کے قریب آنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ اس کے ہاتھ میں اسکاچ کی بوتل تھی اور اسے معلوم تھا عمدہ شراب کے لالچ میں وہ اسے تسکین فراہم کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اس نے بوتل کا ڈھکنا کھولا اور اسے منہ سے لگا کر پینے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو کیلی؟ ان میں سے ایک نے کہا، تم نے تو ہمیں پلانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں لیکن اس کے لیے میری ایک شرط تھی۔ کیلی نے کہا، ہمیں منظور ہے مگر شراب تو پلاؤ۔ ایک اور شخص نے کہا، شرط منظور ہے۔ کیلی نے حقارت آمیز قہقہ لگایا اور کہا، اپنی شکل تو دیکھو، تم تو چہرے سے مرد ہی معلوم نہیں ہوتے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی طرف سے تمہیں خوش کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تم بس چند گھونٹ پلا دو۔ کیلی ہنسی، اس بوتل میں صرف وہی پی سکے گا جو مجھ سے یہ بوتل چھین لے گا۔ انہوں نے ندیدوں کے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیری مگر اپنی اپنی جگہ کھڑے رہے۔ کیلی اب بھی ہنس رہی تھی، مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ آخر ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کیلی کے بوتل والے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیلی کے قہقہوں میں بریک لگ گئی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد شروع کر دی۔ اس شخص کے ساتھیوں کو اندازہ ہو گیا وہ کیلی سے بوتل نہیں چھین سکے گا۔ ان میں سے ایک اور شخص آگے بڑھا، اس نے کیلی کے عقب میں جا کر اس بال جکڑ لیے اور انہیں جھٹکے دینے لگا۔ کیلی نے سامنے والے شخص کی ٹانگوں کے درمیان گھٹنا مارا، وہ چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ اسے ہاتھ چھڑاتے ہی کیلی پلٹی، اس کے ہاتھ میں موجود اسکاچ کی بوتل اس شخص کے سر سے ٹکرائی جس نے اس کے بال جکڑ رکھے تھے۔ ایک اور چیخ گونجی اور شخص اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے زمین پر بیٹھ گیا۔ کوئی اس کی طرف نہیں بڑھا، پھر وہ اسی طرح قہقہے لگاتی جھاڑیوں میں گھس کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایک قبر کے کتبے سے ٹیک لگا کر اس نے بوتل سے ایک طویل گھونٹ لیا اور بڑبڑانے لگی۔ وہ مردوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اس کی نظر میں دنیا کے سارے مرد برے تھے، برے اور کمزور، مگر نہیں، ایک مرد ایسا تھا جو دوسروں کی طرح نہیں تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، وہ کون تھا؟ یہ ماضی بعید کی بات تھی، بہت پرانی، تو اسے یاد نہیں آ رہی تھی۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی، شاید وہ اس کا باپ تھا جس کو چھوڑ کر وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ کر لندن آئی تھی۔ ہاں وہ اس کا باپ ہی تھا۔ وہ اپنے گھر کو یاد کرنے لگی۔ اسی وقت اس کے سر پر ایک وزنی پتھر پڑا۔ ان لوگوں میں ایک شخص نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر ایک بڑا سا پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے وار نے کیلی کی کھوپڑی کو چڑھا گیا اور انہیں ہر قیمت پر شراب درکار تھی۔ کیلی کی چٹکی ہوئی کھوپڑی سے خون بہہ رہا تھا مگر اس شخص نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے تو کیلی کی نیم جان ہاتھوں سے بوتل چھینی اور بوتل منہ سے لگا کر اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹ گیا۔ وہ باری باری بوتل منہ سے لگا کر پیتے رہے یہاں تک کہ بوتل خالی ہو گئی اور وہ بے سدھ ہو کر زمین پر لڑھک گئے۔ کیلی مری نہیں تھی، تاہم مرنے کے قریب ضرور تھی۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، شاید کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والے پانچوں افراد اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ پہلا چوہا بڑے محتاط انداز میں کیلی کے نزدیک پہنچا۔ کیلی کے سر سے بہنے والے خون کی بو نے اسے خطرات سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس چوہے کے پیچھے اور بھی بہت سے چوہے تھے مگر وہ سب اسے جسامت میں بہت چھوٹے تھے۔ بڑا چوہا کیلی سے 6 فٹ کے فاصلے پر رکا، پھر اس نے چھلانگ لگائی اور اس کے گلے میں پنجے گاڑ دیے۔ کیلی کا پورا جسم لرزا اور ایک اور چوہا اس کے زخم خوردہ سر پر حملہ آور ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا جسم چوہوں میں چھپ کر رہ گیا۔ بدنصیب کیلی بڑی تیزی سے چوہوں کے پیٹ میں منتقل ہو رہی تھی۔ کیلی سے نپٹ کر چوہے ان پانچوں افراد کی طرف بڑھے جو مدہوش پڑے تھے۔ اب ان چوہوں میں کئی بڑھے چوہوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ان پانچوں پر بیک وقت چوہوں کا حملہ بڑا خوفناک تھا۔ نشے میں چور افراد کو اتنی سکت نہیں تھی کہ ان کے خلاف مزاحمت کر پاتے، مگر ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں بڑی ہولناک تھیں۔ یوں محسوس ہوتا قبرستان پر چھائے ہوئے سناٹوں میں زلزلہ آ گیا اور قبرستان کے باہر راہگیروں کا مجمع لگ گیا۔ انہوں نے کھنڈرات کی طرف سے آنے والی چیخوں کی آوازیں سنی تھیں لیکن ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی اندر جا کر صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرنے۔ اتفاقاً اسی وقت وہاں سے 2 پولیس والوں کا گزر ہوا اور ایک پیٹرول کار بھی آ گئی۔ 3 پولیس والے طاقتور سرچ لائٹوں سمیت اندر داخل ہوئے اور صرف 3 منٹ میں واپس آ گئے۔ ان کے چہرے ہلدی کی طرح پیلے ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک فٹ پاتھ کے کنارے پہنچ کر قہر کرنے لگا، یہاں پولیس بے ہوش ہو گیا، اور دوسری طرف چارلس کو ایک لال منہ والے چوہے نے ہاتھ پر کاٹ لیا تو زخم دیکھ کر ابراہیم چونک سا گیا۔ اس نے سوچا خود ہی زخم کی ڈریسنگ کر ڈالے، لیکن پھر کسی خیال کے تحت اس نے چارلس کو اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی اس کا دوسرا پیریڈ خالی تھا۔ یہی سوچ کر وہ چارلس کو خود اسپتال لے کر پہنچ گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں کافی رش تھا۔ باری کے انتظار میں وقت گزاری کے خیال سے اس نے چارلس سے کہا وہ اسے حادثے کی تفصیلات بتائے۔ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے مجھے اسکول کو دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسکول پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ اختیار کیا، چارلس نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ خشک نہر والا شارٹ کٹ استعمال کرنے کے لیے مجھے پل کے نیچے گزرنا پڑا۔ پل کے پاس آپ نے وہ پرانی عمارت ضرور دیکھی ہوگی جس پر ہر وقت تالا پڑا رہتا ہے۔ اس عمارت کے قریب سے گزرتے وقت میں نے وہاں ایک مردہ بلی دیکھی۔ وہ چوہے اسے چیرنے پھاڑنے میں مصروف تھے۔ بلی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا جس سے اندازہ ہوا چوہوں نے بلی کو میرے وہاں پہنچنے سے چند لمحے پہلے ہلاک کیا ہوگا۔ دونوں چوہے سائز میں بلی سے بڑے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بلی کو چیر پھاڑ کر کھا لیا۔ چارلس کے ہاتھ میں درد کی ایک لہر اٹھی، وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن تمہارے ہاتھ پر چوہے نے کیسے کاٹ لیا؟ ابراہیم نے بے صبری سے پوچھا۔ چوہوں کی اس حرکت پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے ایک چوہے کو دم سے پکڑا، اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، دوسرا چوہا بدستور وہاں موجود تھا، بلکہ کچھ اور چوہے بھی جمع ہو گئے۔ وہ مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے مجھے بھی چیر پھاڑ کر کھا جانا چاہتے ہوں، لیکن میں ان سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ آپ تو جانتے ہیں لڑنے مرنے کے معاملے میں کسی سے کم نہیں۔ وہ سب اکٹھے میری طرف بڑھے لیکن میں نے اپنے بوٹ کی ٹھوکروں پر رکھ لیا اور ٹھوکریں مار مار کے نہر میں گراتا رہا
مگر ان کی تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لڑائی کے دوران ایک چوہے نے چھلانگ لگائی اور میرے ہاتھ پر کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں وہاں سے کبھی نہ بھاگتا، لیکن چوہے کے کاٹنے سے مجھے شدید تکلیف ہوئی، اتنی زیادہ تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے اگر ایک اور چوہا مجھے کاٹنے میں کامیاب ہو جاتا تو میں دوڑنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس وجہ سے میں نہر کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ ایک چوہا دیوار پر بھی موجود تھا، مجھے نہیں معلوم وہ پہلے سے وہاں موجود تھا یا میرے پیچھے دیوار پر چڑھا، لیکن وہ مجھے خونی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر اس چوہے نے میرا تعاقب کیا، لیکن آپ تو جانتے ہیں دوڑنے کے معاملے میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اس وقت چارلس کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا مسکرا کر رہ گیا اور اپنی سوچوں میں چارلس کی باتوں پر غور کرتے ہوئے یہ سوچا، اول تو یہ ممکن نہیں چوہے بلی سے لڑ رہے ہیں، اور یہ بات مان بھی لی جائے تب بھی یہ بات ناقابل یقین تھی چوہے انسان پر حملہ آور ہوں۔ جانور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، انسان پر حملہ کرنے سے کتراتا ہے۔ چارلس کے بیان کے مطابق ایک چوہا تو نہر کی دیوار پر بھی چڑھ گیا۔ ایک چوہے کے لیے کس طرح ممکن نہیں تھا وہ 6 فٹ بلند دیوار پر چڑھ جائے؟ چارلس کے متعلق تو یہ بات مانی جا سکتی تھی، کیونکہ ابراہیم خود بھی بچپن میں 6 فٹ بلند دیوار پر چڑھ جایا کرتا تھا۔ نہر کے کنارے والی دیوار تو 6 فٹ سے زیادہ بلند تھی۔ دفتر ابراہیم چونک پڑا۔ ایمرجنسی وارڈ میں موجود تمام لوگوں کی توجہ اس عورت کی طرف مبذول ہو گئی جو ابھی وہاں لائی گئی۔ وہ ایک اسٹریچر پر دراز تھی، تکلیف سے بری طرح چلا رہی تھی۔ اس نے ایک بچی کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچ رکھا تھا۔ ایمبولینس کے ساتھ آنے والے 2 افراد مسلسل کوشش کر رہے تھے عورت کسی طرح بچی کو خود سے علیحدہ کر دے، جبکہ اسٹریچر کے ساتھ دوڑنے والی نرس اس کوشش میں مصروف تھی کہ کس طرح عورت کے جسم سے بہنے والا خون بند ہو جائے۔ ابراہیم کو اندازہ ہو گیا عورت کا بچ جانا ایک معجزہ ہوگا، کیونکہ عورت بری طرح زخمی تھی، اس کا پورا جسم خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا اس کے جسم پر کتنے اور کہاں کہاں زخم ہیں۔ ڈاکٹر ذہین آدمی تھا، اس نے فوراً اندازہ لگایا عورت بچی کو یوں نہیں چھوڑے گی۔ اس نے بڑی نرمی سے عورت کو مخاطب کیا، تمہاری بیٹی کو فوری علاج کی ضرورت ہے ورنہ یہ مر جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عورت نے فوراً ہی بچی نرس کے حوالے کر دی۔ وہ بچی مر چکی تھی۔ نرس اسے لے کر اندر چلی گئی۔ تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ ڈاکٹر نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ عورت کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی تفصیل یاد آتے ہی گویا اس کی قوت گواہی سلب ہو کر رہ گئی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ نرس نے عورت کا وہ ہاتھ چھوڑ دیا جسے سہلا کر وہ عورت کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری نرس نے آگے بڑھ کر اس عورت کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دی۔ ایمرجنسی وارڈ میں ہونے والے اس واقعے پر ہر شخص تبصرہ کر رہا تھا۔ ان کے لہجوں سے خوف نمایاں تھا۔ ابراہیم انہی تبصروں میں مشغول چھوڑ کر واپس چارلس کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس لڑکے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے ابراہیم سے پوچھا۔ میں اسکول ٹیچر ہوں، یہ لڑکا میرا شاگرد ہے۔ سارے شاگرد مجھے اولاد کی طرح عزیز ہیں، ابراہیم دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر ابراہیم، میں نے اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ تو کر دی ہے، لیکن اگر کچھ معلومات حاصل ہو جائیں تو علاج میں آسانی رہے گی۔ ڈاکٹر نے پھر کہا۔ پھر چارلس سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں زخم کیسے آیا؟ اس کے ہاتھ پر ایک چوہے نے کاٹ لیا ہے، چارلس کی بجائے ابراہیم نے جواب دیا۔ او میرے خدا، آخر یہ کتنے چوہے ہیں اور کیسے چوہے ہیں؟ ڈاکٹر نے چشمہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ابراہیم نے تیزی سے کہا۔ کیا اس سے پہلے بھی چوہوں کے کاٹے کا کوئی کیس؟ ہاں، ڈاکٹر نے پیشانی رگڑتے ہوئے کہا۔ چند لمحے بیشتر جو عورت یہاں لائی گئی ہے اس کی بیٹی کو چوہوں نے ہلاک کر دیا، خود وہ عورت بھی چوہوں کا شکار ہوئی ہے، تو کیا وہ عورت مر گئی؟ ڈاکٹر ابراہیم چونک پڑا۔ جی ہاں، اور بدقسمتی سے ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس کے جسم پر چوہوں کے کاٹنے کے اتنے نشان تھے کہ اگر ان کو سی دیا جاتا تب بھی اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ ابراہیم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس عورت کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس بچے کے لیے ضرور کریں گے۔ شکر ہے اس کا ایک ہی زخم ہے اور وہ بھی صرف ہاتھ پر۔ ڈاکٹر خاصا دل گرفتار نظر آ رہا تھا۔ اس نے چارلس سے پوچھا تم انجیکشن لگوانے سے ڈرتے تو نہیں ہو؟ بالکل نہیں۔ اس بار بھی چارلس کی جگہ ابراہیم نے جواب دیا۔ چارلس ایک بہادر لڑکا ہے۔ نرس چارلس کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے چیمبر کی طرف چلی گئی۔ ابراہیم نے چارلس کی سنائی ہوئی کہانی ڈاکٹر کو بتائی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ سب کیا ہے؟ کہانی سنا کر ابراہیم نے کہا یہ چھوٹی کہانی نہیں معلوم ہوتی۔ ڈاکٹر ابراہیم کو کہنے لگا ایسے واقعات اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اس میں چوہے صرف چھوٹے بچوں پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، بڑے آدمی پر وہ صرف اس وقت صورت میں حملہ کرتے ہیں جب وہ تعداد میں زیادہ ہوں، تب وہ آدمی کو کھلے میدان میں گھیر لیتے ہیں۔ لیکن چارلس 15 برس کا ہے۔ ابراہیم حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگا کوئی بچہ تو نہیں ہے؟ پھر چوہوں نے اس پر حملہ کیوں کیا؟ یقیناً چوہوں نے چارلس کو گھیر لیا ہوگا۔ جب چوہوں کو یہ احساس ہو جائے ان کے شکار کے پاس فرار ہونے کا راستہ نہیں تو وہ پھر آدمی تو کیا کسی دو ہکل جانور کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اب اس عورت کا ہی کیس دیکھ لیجئے۔ ایمبولینس کے ساتھ آنے والے ڈاکٹر نے بتایا ان ماں بیٹی کا ایک کتا بھی تھا جسے چوہوں نے چٹ کر لیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے اس مقام کا معائنہ کیا، اب وہاں کتے کی ہڈیاں تک کا پتہ نہیں اور نہ ہی چوہوں کی آمد کا کوئی سراغ ہے۔ ویسے یہ کام تو سراغ رسانوں کے کرنے کا ہے، تاہم کل میں خود اس جگہ کا معائنہ کروں گا جہاں چارلس نے بہت سے چوہے دیکھے تھے۔ چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چل سکتے ہو، لیکن یہ ایک خطرناک کام ہوگا۔ چوہوں کے کاٹنے کی اطلاعات ہمیں آج ہی ملی ہیں، سارے کیسز آج ہی ہوئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کتنی خطرناک ہے اس کا اندازہ تو 24 گھنٹے کے بعد ہی ہو سکے گا، لیکن اگر کچھ ہوا تو وہ بہت ناقابل یقین ہوگا۔ میری خدا سے دعا ہے کچھ نہ ہو، یہ سب کچھ یہیں ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔
ہسپتال سے رخصت ہونے کے بعد ابراہیم نے چارلس سے پوچھا، اب تو تمہارے ہاتھ میں درد نہیں ہے؟ درد تو نہیں ہے، چارلس نے کہا، لیکن میں خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہا۔ چارلس کے جواب سے ابراہیم پریشان ہوا، لیکن اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لی ممکن ہے انجیکشن کا اثر ہو۔ میرا خیال ہے، ابراہیم نے کہا، یہاں سے اپنے گھر تم بآسانی جا سکتے ہو، لیکن اگر تم محسوس کرو کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم شام کو اپنے والد کے ساتھ ہسپتال چلے جانا۔ چارلس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسکول سے واپسی کے دوران ابراہیم پریشان خیالوں میں گھر آتے ہوئے اسے اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد آیا جب اتوار کے روز سارے اہل خانہ لنچ کے لیے میز پر بیٹھے تھے۔ ان کی پالتو بلی کمرے میں داخل ہوئی، اس کے منہ میں ایک مردہ چوہا دبا ہوا تھا۔ انہوں نے بلی کو ہشا کے بھگا دیا، لیکن بعد میں وہ سب اس بات پر بہت ہنسے تھے بلی اپنا لنچ خود لے آئی تھی۔ اس کے چند روز بعد اس نے یہ خبر سنی، ان کی پڑوسن کو سڑک پر چوہے نے گھیر لیا۔ اس عورت کا شوہر ڈنڈا لے کر چوہے کے پیچھے دوڑا تو وہ نزدیکی کھنڈرات میں جا کر غائب ہو گیا، لیکن چوہوں کے حملوں کی خبریں کہیں نہ کہیں سے آتی رہی۔ یہ برسوں پرانے واقعات ہیں۔ اس کے بعد درجنوں چوہا مار کمپنیاں معرض وجود میں آ گئیں۔ انہوں نے منافع تو بہت کمایا مگر لندن کو چوہوں سے نجات بھی دلا دی۔ اب ان واقعات کے سامنے آنے پر وہ سوچ رہا تھا، اب بھی ویسے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ابراہیم بدحواس ہو گیا۔ اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے بے شمار چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ چوہے تھے اور اسے خونی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ساکت تھے اور اسے گھور رہے تھے۔ ابراہیم کے اور ان کے درمیان کھڑکی مائل تھی، پھر ان میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ ابراہیم گھبرا کر اپنے بند دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے دروازے کے باہر کھرچنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے دروازے میں سوراخ پیدا ہوا۔ ابراہیم پھٹی پھٹی آنکھوں سے سوراخ کی طرف دیکھنے لگا۔ سوراخ سے چوہے سیلاب کی طرح کمرے میں گھسے آ رہے تھے اور پھر ایک چوہے نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ ٹائم پیس کا الارم بجنے لگا۔ ابراہیم ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے الارم بند کیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ چند منٹ تک وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر صبح کا اخبار اٹھا لیا جو ہاکر نے دروازے کے نیچے سے کھسکا دیا تھا۔ اس نے اخبار اٹھایا، پھر ایک خبر پر نظر پڑتے ہی وہ چونک پڑا۔ سرخی تھی، سینٹ اینی کے قدیم قبرستان میں 6 افراد کی چوہوں کے ہاتھوں پراسرار ہلاکت۔ اس کے بعد تفصیلی خبر تھی۔ ان 6 افراد میں ایک فاحشہ عورت تھی جن کا گوشت چوہے کھا چکے۔ تصاویر دیکھ کر ابراہیم نے جرجری لی، کتنی خوفناک خبر ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ابراہیم نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب بیلا کی سسکتی ہوئی رونے کی آواز۔ کیا ہوا بیلا؟ ابراہیم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ کچھ بولو بھی یار، کیا ہوا ہے؟ ابراہیم کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے کہا، ابراہیم، چارلس مر چکا ہے۔ ابراہیم پر جیسے بجلی گری۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔